میرے ساتھ دیکھیے پہلا سیموئیل باب 12۔ آج میں خدا کی شخصیت کی خوبصورتی کے متعلق بات کروں گا، اور آج میں بہت سے حوالے پیش کروں گا۔ عموماً جیسا کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو خدا کا دل دکھانا چاہتا ہوں۔ خدا کا دل کتاب مقدس کی شروعات سے لے کر نئے عہد نامہ کے درمیان مسلسل دیکھتے ہیں کہ خدا کا دل دراصل کیسا ہے، اور اس کی شروعات ہم پہلا سیموئیل باب 12 سے شروع کریں گے۔ میں صرف آیت 22 ہی پڑھوں گا۔ نبی لکھتا ہے، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ آمین۔ آئیں دعا کریں۔ اے باپ، آج ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس تیرے بیش قیمت وعدے موجود ہیں۔ اے خداوند، ہماری مشکلات اور ناکامی اور دکھوں میں بھی ہم تیری شخصیت اور تیرے وعدوں کو جانتے ہیں، اور ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرتا۔ آج آپ کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ آئیں ایسی جگہ سے شروعات کرتے ہیں جہاں سے ہم سب تعریف کر سکتے ہیں، جو میں آج کہنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ قبول کرتے ہیں کہ میں ایک ناکام شخص ہوں؟ میں تو ہمیشہ الجھا رہتا ہوں، لیکن خدا یہاں فرماتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، نہ میں تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ وہ یہاں سموئیل کے نوشتہ میں صاف صاف فرماتا ہے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو، یہاں لفظ جس کا ترجمہ کنگ جیمز میں استعمال ہوا ہے، اپنے بڑے نام کے باعث۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم کو ترک نہیں کروں گا کیونکہ تم بہت ہی کاملیت سے میرے حضور چل رہے ہو، اور نہ ہی تم میں ایسی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں تم کو ترک نہیں کروں گا، بلکہ یہ سب میرے بڑے نام کے باعث ہے، اور نہ میں تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ اور وہ اس سے آگے بھی کہنا جاری رکھتا ہے، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ ابھی وہ فرماتا ہے کہ وجہ یہ کہ میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا، آپ کی ذات کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کے اپنے دل کے وسیلہ سے ہے، یہ سب کچھ اس کے بڑے نام کے باعث ہے۔ لہذا اگر آج آپ کہیں گمراہ ہیں، اگر آپ خطرناک مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور اگر آپ ہچکچا رہے اور الجھے ہوئے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، تو پھر پریشان مت رہیں۔ خدا کا وعدہ آپ کے لیے موجود ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ابھی ہم واپس بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں جہاں زیادہ واضح لکھا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی ذات اکیلی ہی کرے گی۔ آدم کی طرح دیکھیں، آدم انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ناکام نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے آدم کو خلق کیا، اسے باغ عدن میں رکھا، اور پھر خدا ٹھنڈے وقتوں میں جب ملنے آتا ہے، کیونکہ وہ آدم کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلتا رہے، اور آدم سے نافرمانی کا بہت بڑا گناہ سرزد ہوا جس نے پوری انسانیت کے خاندانوں کو متاثر کر دیا، اور خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا، اور حتیٰ کہ جب اس کو باغ سے نکال بھی دیا، پھر بھی اس نے آدم کے ساتھ اپنی محبت کی بدولت ایک برے کو قربان کیا، اور فرمایا کہ ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے لیے خدا کے دل کی یہی تمنا ہے۔ داؤد بادشاہ پر نظر کریں۔ داؤد بادشاہ نے حرام کاری کی بتسبا کے ساتھ، اور پھر اس کے شوہر ہتی اوریہ کو مروا ڈالا۔ لیکن خدا نے اسے نہیں چھوڑا، وہ وہیں رہا اور اسے برکت بخشی، حتیٰ کہ جب اس کا پورا خاندان اس کے خلاف جا چکا تھا، لیکن خدا اس سے دستبردار نہیں ہوا تھا، بلکہ خدا اس کے ساتھ رہا۔ خدا آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع پطرس سے ملے اور جب پہلا معجزہ مچھلیوں کو پکڑنے کا دکھایا، تب پطرس نے کہا، اے خداوند، مجھ سے دور چلے جائیے، میں ایک گنہگار شخص ہوں۔ جب آپ نے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح وہاں سے نہیں گئے۔ بے شک اس نے پطرس کو ایسا بنا دیا کہ نئے عہد نامہ کے رسولوں میں بڑا مضبوط رسول بن گیا۔ خدا نے اس کی زندگی اور اس کے لیے مسلسل کام کیا، اس لیے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ بے شک آپ کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے کتنے ہی بھٹکے کیوں نہ ہوں۔ آپ ایسے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت دفعہ گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن خدا آپ سے کبھی نہیں بھاگتا ہے۔ وہ آپ کو ملامت کرے گا، آپ کو جھڑکے گا، اور پھر آپ کو اٹھائے گا اور پھر کہے گا ٹھیک ہے ابھی چلنا جاری رکھیں۔ خدا کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو ترک نہیں کرے گا، حالانکہ یہ دنیا آپ کو ترک کر دیتی ہے۔
آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ میں سے بہت ساروں کا یہ تجربہ ہوگا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور موت آپ کو جدا کر دیتی ہے، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ ہماری بیماری یا تندرستی، امیری یا غریبی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد وہ آپ کے خلاف طلاق کا مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ چاہے ایسا ہی کیوں نہ ہو جائے، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں کچھ حوالے پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں جو لگاتار نوشتوں کے وسیلہ سے اپنی موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ وہ احبار کی کتاب باب 26 آیت 11 میں فرماتا ہے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا۔ ابھی یہاں خدا بنی اسرائیل کی اولاد سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ صلیب کی سمت میں کہہ رہا ہے کہ آپ کا بدن اس کا مسکن ہے، آپ خدا کا مقدس ہے۔ میں اپنے مسکن کو تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کریں گی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ناکامیوں کی وجہ سے میں آپ سے نفرت نہیں کروں گا، یعنی آپ کی ناکامیوں کے سبب سے۔ وہ فرماتا ہے، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوں گے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ کتنا دلکش ہے جب ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس دنیا پر نظر کی ہے جس میں بے شمار دلخراش جرائم اور قتل و غارت ہو رہی ہے؟ ہم جنس پرستی سے لے کر لڑائی کرنے والے گروپوں کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح اور بہت سے جرائم دیکھتے ہیں، وہ ایسے بالکل نہیں ہے جیسے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہم ہیں۔ اور حتیٰ کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا، میں اپنے مسکن کو تمہارے درمیان قائم کروں گا اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوں گے۔ اب یہ کلام دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو خون کے وسیلہ سے اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اگر یہ دنیا میں ان بے شمار لوگوں کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کے لہو کے کفارہ کی بدولت اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک آپ کو ٹھوکر لگی ہو یا بھٹک گئے ہوں، بعض اوقات آپ نے برائی کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی آپ کو ترک کروں گا، میں تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ خدا نے ہمیں ایک نبوت عطا کی ہے یسایہ نبی کی زندگی کے دوران، اور ابھی وہ دوبارہ پھر اس کے دل کی جھلک دکھاتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ وہ یسایہ 7 باب آیت 14 میں فرماتا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے پیشن گوئی پوری کروں گا، یعنی وہ بتاتا ہے کہ وہ انسانی بدن اختیار کر لے گا، میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور میں تم کو اجازت دوں گا کہ تم میرے جلال کو ظاہر کرو، میں تمہارے بیماروں کو شفا بخشوں گا، میں تمہارے اندھوں کی آنکھوں کو کھولوں گا، میں تمہارے بہروں کے کانوں کو کھولوں گا، میں تمہارے کوڑیوں کو پاک صاف کروں گا، میں تمہارے درمیان چل پھر کر تمہارے بیچ شیطان کے ہاتھوں جکڑے ہوں کو آزاد کروں گا۔ اپنی قوم کے لیے خدا کا یہی دل ہے، لہذا اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کس میں سے گزر رہے ہیں، آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ خدا مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ مجھ کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جہاں پر آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس دنیا میں حیران ہو جاتے ہیں یسوع مسیح کہاں گئے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ شاگرد کشتی پر سوار تھے جہاں وہ جھیل کی دوسری طرف جا رہے تھے، جبکہ یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے تھے، اور اگر آپ نوشتے کو پڑھتے ہیں تو پھر جانیں گے کہ وہ وہاں چکرا گئے تھے کیونکہ ہوا مخالف سمت سے بہت تیز تھی اور وہ اس طوفان میں بڑی مشکل سے کشتی کو لے جا رہے تھے۔ اور نوشتہ فرماتا ہے کہ پہاڑ پر سے یسوع نے ان کو دیکھا، اس لیے حتیٰ کہ جب وہ آپ کے کان میں نہیں بھی بات کرتا پھر بھی اس کی آنکھیں آنکھ پر لگی رہتی ہیں، اس لیے وہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی اس کے دل کی تمنا ہے، یہ خدا کا دل ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم احساس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں بلکہ ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے اگر اس نے کہا کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، حقیقتاً یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بالکل جیسے اس نے فرمایا کہ روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی اور روشنی تاریکی سے جدا ہو گئی، اسی طریقے سے وہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، بے شک آپ کیسے ہی محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ ہاللویہ۔ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں، میں نہ صرف ان سے جو اس کمرے میں موجود ہیں بلکہ ان سے بھی مخاطب ہوں جو ویب کاسٹ کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ویب کاسٹ کے ذریعے دیکھنے والوں میں سے زیادہ تر 4 مہینوں 8 مہینوں حتیٰ کہ پچھلے 1 سال سے چرچ سے باہر ہے، جو کبھی چرچ نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ میں خاندانوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ گناہ نے لوگوں کی زندگیوں میں دوبارہ جگہ بنانی شروع کر دی ہے۔ گناہ کی عادت بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں اٹھنا دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرح رجوع کرو گے تو میں تمہاری طرح رجوع کروں گا۔ وہ آپ کو نہ ہی چھوڑتا ہے اور نہ ہی ترک کرتا ہے، وہ ابھی بھی آپ کے درمیان ہے، آپ ابھی بھی خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔
वो खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। और अगर आपने रूहुल कुद्दस की मामूरी का बपतिस्मा पाया है, इसलिए आप उसकी मर्जी को कबूल करें या ना करें वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा के लिए आपके साथ है, आपकी हौसला अफजाई, आपको मजबूत करने और आपकी तरक्की के लिए, बाज़ औक़ात आपको उठाने के लिए। हमें से कितने हैं जो जानते हैं कि रूहुल कुद्दस ने उनको उठाया है, आपको उठाने और आपकी मदद करने और आपका हौसला बढ़ाते हुए। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। हत्ता कि आपकी 10,000 नाकामियों के बावजूद जब आप खुदा के नज़दीक नाकाम हो चुके होते हैं इन कई सालों में, वो कभी भी आपके और मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। उसने हमेशा मेरे दिल की हौसला अफजाई की है, इसलिए वो चाहता है कि आप कर सकते हैं। आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं। खुदा की तमजीद हो। पास हम ऐसी नबूवत को देखते हैं यशायाह नबी की मार्फत और अहबार की किताब के वसीला से खुदा के वादा को। लेकिन अभी आप जानिए और नजर करें कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी खिदमत के 3.5 सालों में खुदा के दिल को जाहिर किया। नविश्ते बताते हैं कि यस्सु ने फरमाया कि जब तुम मुझको देखते हो तो खुदा बाप को देखते हो। इब्रानियों का मुसन्निफ बताता है कि यस्सु मसीह खुदा की जात का अक्स है। बस हम जब यस्सु मसीह के दिल को बनीनो इंसान के लिए देखते हैं, और दरअसल हम खुदा के दिल को बनीनो इंसान के लिए देखते हैं। लेकिन यहां देखिए कि यस्सु मसीह क्या फरमाते हैं जब वो इस जमीन से जाने वाले थे। इरशाद आसम जिसकी तामील का हुक्म खुदा ने पूरी दुनिया को दिया, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी नजरें असल बात से चुरा लेते हैं। वो मत्ती की अंजील 28 बाब 18 तो 19 आयात में फरमाते हैं कि सब बातों की तालीम सब कौमों को दो। उसने ऐसा नहीं कहा कि सब कौमों में जाकर बशारत दो, फरमाया कि उनको तालीम दो उनको तालीम दो और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से उन सबको बपतिस्मा दो और उन सब बातों की तालीम दो जिनका हुक्म मैंने तुमको दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। देखो का मतलब है कि तवज्जो करें, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, हत्ता के दुनिया के आखिर तक। आमीन। हत्ता के इरशाद आज़म के बयान के साथ खुदा यस्सु मसीह खुदा के वादों की तजदीद करते हैं। देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं कि आप कैसा महसूस करते हैं। सुनिए, बाज़ औक़ात आपको बहुत बुरा लगता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि बराए मेहरबानी अपने हाथ बुलंद करें जिनका बुरी सूरत से कभी वास्ता पड़ रहा है। हम बने इंसान है, इसलिए हमारा वास्ता हमेशा बुरी सूरत से रहता है। लेकिन खुदा फरमाता है कि वापस लौट आए, उठ खड़े हैं, कीचड़ में से बाहर निकल आए। अगर आप ऐसी गिरदाव में फंसे हुए तो इस गिरदाव में से निकल आए, वापस आसमानी बाप के पास आ जाए, वापस रूहुल कुद्दस के वसीला से जुड़ जाए। खुदा ने कभी आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने खुदा को छोड़ा है। आमीन। खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लोग यानी हम बहुत दफा खुदा को छोड़कर चले जाते हैं और अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपनी पहली मोहब्बत को खोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं। यही नविश्ता फरमाता है। लेकिन खुदा फरमाता है इसके बावजूद अगर तुम मेरी तरफ रज्जू करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू करूंगा। खुदा अब भी भला है और आप सबको वापस कबूल करने के लिए तैयार है अपने बड़े नाम के बायस। वो फरमाता है कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरे लफ्जों में वो फरमाता है क्योंकि आप नाकाम हैं, क्योंकि आप आजमाइश में हैं, आप इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, अपना एतमाद खो चुके हैं, अपने ईमान के पेशा को मजबूती से थामे रहे, अपने निजात दहिंदा को मजबूती से थामे रहे। वो आपसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना ही आपको छोड़ेगा, बल्कि वो आपके साथ हमेशा रहता है। मेरे प्यारो, अगर हर कोई सब कुछ सही कर रहे हैं तो फिर आप ही अकेले हैं जिसके साथ मैं हूं। ताकि आप 99 बरस के और आप तभी मिलते हैं, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको तर्क करूंगा। देखें कौन कौन अपनी आजमाइशों में से गुजरा है। आप देखें कि अगर आपका साल 2020 बुरा गुजरा है तो 2021 की जानिब देखें इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि हम किस पर ईमान रखते हैं और हमें उसकी तरह राग़िब होना चाहिए कि वो ऐसा करने पर कादिर मुतलक है जिसके हजूर में हम मुकर्रर दिन पर ऐसा काम कर चुके हैं। अभी बहुत से लोग कहेंगे खुदा पर भरोसा रखना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि उस पर वैसा ईमान नहीं रख सकता हूं। लेकिन हकीकत यही है कि हम मर जाएंगे। हर तरफ से आपका जहन भले खुदा पर ईमान ना रखता हो इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो। आए मुझे इसे 2 हिस्सों में बांटने दे। वो अपने लोगों से फरमाता है कि अपने हमसाए की चीजों का लालच मत करें, बल्कि वो फरमाता है कि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसी पर कनायत करना सीखे, क्योंकि जो कुछ वो आपको दे चुका है वो आपके हमसाए के पास की चीजों से ज्यादा काबिल कदर है, क्योंकि वो आपके साथ वादा कर चुका है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूंगा और ना ही तुझे छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाऊंगा। बेशक आप
آپ کی کار آپ کے ہمسائے کی نئی کار سے زیادہ بہتر ہے. ایک عیسائش والے نے گھر کی نسبت اسٹریٹ پر سونے والا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرے پاس خدا کے وعدے ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، جو میرے ساتھ بات کرتا ہے، جو مجھے حوصلہ دیتا ہے، کیونکہ میری زندگی میں روح القدس ہے. اس جہان میں کون سا ایسا باشندہ ہے جو اتنی خوشی دے سکتا ہے؟ روح القدس کی رفاقت کے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. میرا سر کے نیچے تکیہ ہوتا ہے جب میں صبح کو جاگتا ہوں. جیسے ہی میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں، جو ہی میرا ذہن جاگ جاتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بستر پر چلتا پھرتا ہوں یا بستر پر لیٹے اپنی آنکھیں کھول کر جاگ جاتا ہوں، وہ وہاں ہوتا ہے. ہاللیلویہ. بہت ہی پیاری دوستی، خدا کے نام کی تمجید ہو. دنیا کے پاس ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دنیا کی قوموں کے درمیان خوف کو دیکھتے ہیں، اپنے سایوں سے بھاگتے ہوئے. جبکہ حقیقت یہ ہے آپ ضرور مریں گے. اور بہت سے لوگ کرونا وائرس سے مر رہے ہیں، دوسری جانب بہت سے کینسر سے مر رہے ہیں. مجھے ایسوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ چرچ سے بھاگتے ہیں، اور جب وہ پیچھے مڑتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آدم نے کیا کیا تھا. جب آدم کی زندگی میں آزمائش آئی تو وہ خدا سے بھاگ گیا، یعنی جنگل کے درختوں میں چھپ گیا. خدا سے بھاگیے مت، خدا سے بھاگیے مت. وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اب ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کوئی بھی خدا کے علاوہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن صرف خدا. کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا لیکن صرف خدا. بات کہتے ہیں کہ جی ہاں، آپ کا ہمدرد شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کی تمجید ہو، آگے بڑھیے. لیکن میں تو خدا پر بھروسہ کرتا ہوں. آمین. میں صرف خدا پر بھروسہ کروں گا ہر بات میں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن میں ایسا ہی کہتا ہوں. میں بالکل ایسا ہی کہنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں. میں مسیحی تحریروں کو پڑھتا ہوں اور بہت سی کلیسیاؤں اور ان کے پاسبانوں کو کہتے سنتا ہوں کہ کرونا وائرس کی ویکسین حیوان کا عدد ہے، لیکن میں اس بات پر ایمان نہیں رکھتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہی ہے، میں نے تو نہیں لی ہے اس لیے نہیں کہ وہ حیوان کا عدد ہے، بلکہ میں انسان کے برے ظالم دل پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. میں انسان پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. میں اپنا مکمل ایمان یسوع مسیح پر رکھتا ہوں. ہاللیلویہ. آمین. لوگ کہیں گے کہ ہم اس پاسبان کو پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوسرا چرچ شروع کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے پاسبان کے وسیلہ سے منادی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو شروع کیا اور میں تو اسی کی منادی کروں گا جو مناسب لگے گا. آمین. یسوع نے فرمایا یوحنا کی انجیل میں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. کیا یہ حیرانی کی بات نہیں؟ یسوع مسیح کو زمین سے گئے ہوئے 2000 سال بیت چکے ہیں تاکہ سونے کا شہر تیار کر سکے، تاکہ جب وہ کلیسیا کو لینے کے لیے دوبارہ آئے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اس نے ایک سونے کا شہر تیار کیا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس سونے کے شہر میں اپنی جگہ پائے، جہاں کوئی روشنی، کوئی بلب نہیں ہوگا. یسوع ہی سب کی روشنی ہوگا اور ہم اسی شہر میں یسوع کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ خدا کے دل کی تمنا ہے، یہی اس کا دل ہے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو بتا دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے حالانکہ وہ 2000 سال پہلے جا چکے ہیں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. یہ خدا کے دل کی تمنا ہے. میں آپ کے نزدیک رہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کے خاندانوں کو گود لے لیا ہے. خدا فرماتا ہے کہ آپ تو پہلے ہی خون سے خریدے جا چکے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے اپنا لیا ہے. آپ قابل قدر ہیں، خاندانی افراد ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں اور یہ تو بہت ہی بھلا ہے. پھر وہ تسلنیکیوں سے کہتا ہے، کلیسیا کو اٹھائے جانے کی بابت فرماتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے آخری 2 ابواب کے مطابق وہ کلیسیا کو اٹھائے جانے کی مشابہت سے فرماتا ہے، لیکن وہ کلیسیا کو اٹھائے جانے کی بابت فرماتا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگ کے ساتھ اترائے گا. سنیے، وہ یہ نہیں فرماتا کہ فرشتے کلیسیا کو لے لیں گے، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ خداوند بذات خود کلیسیا کو لینے آئے گا، مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگ کے ساتھ اتر آئے گا. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب یسوع مسیح کے ساتھ پھر اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر کبھی دوبارہ ہم اس سے جدا نہیں ہوں گے. یہی خدا کے دل کی تمنا ہے.
यही खुदा के दिल की तमन्ना है। बाग अदन से ही खुदा के दिल की यही तमन्ना थी जिससे हम भटक गए थे, लेकिन खुदा हमें नहीं भूला। उसने बड़े ही दुखों और तकलीफों के बाद निजात के मंसूबे को मुहैया किया ताकि जो कोई भी उसके वसीला से आए, अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, खुदा भी आपके साथ रहेगा। आमीन। अगर आप उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसका वादा है कि अगर आप नाकाम हो जाते हैं, खता करते हैं या उलझन का शिकार है, फिर भी वो आपके साथ रहता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ना ही मैं तुझको तर्क करूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा हत्ता कि इस दुनिया के आखिर तक। यह बहुत अच्छा है, हत्ता कि दुनिया के आखिर तक। मेरा नहीं ख्याल कि अगले हफ्ते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बहुत नजदीक है। हत्ता कि दुनिया के आखिर तक वो फरमाता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। क्या वो अच्छा खुदा नहीं है? मैं नहीं जानता कि आपको इन वादों की शायद जरूरत ना हो सकता है कि आप गुनाहों के साया में बढ़ रहे हो और आपको इन वादों की जरूरत नहीं रही, लेकिन मुझे इन वादों की जरूरत है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि खुदा मेरे साथ चलता है, हत्ता कि जब मुझसे खता भी हो जाती है, अगरचे मैं भटक भी जाऊं तब भी खुदा मेरे साथ चलता है। खुदा की तमजीद हो। साथ वाले भाई आगे आ जाएं। मैं आखिरी हवाला बयान करना चाहूंगा, फिर हम वापस लौटेंगे। दाऊद जिसके मुतल्लिक खुदा फरमाता है कि मेरे दिल की मर्जी का मुझे मिल गया है, लेकिन फिर भी हम बदसबा और उसकी कहानी के बारे में जानते हैं। खतरनाक खौफनाक कहानी, खौफनाक गुनाह सरजद हुआ जबकि दाऊद ने ये सब खुली आंखों के साथ किया, जबकि वो जानता था कि वो शादीशुदा है, और उसने इस गुनाह के बावजूद उसने उसके शौहर को मरवा डाला, हित्तियोरिया को, उसको खत्म करवा दिया। और फिर जब तकरीबन 18 महीनों के बाद जब नाते नबी आता है तो कुछ वाक्य होता है जिसने दाऊद को मलामत किया और कहा वो शख्स तू ही है, तू ही वो आदमी है जिसने इतना खौफनाक गुनाह किया है। लेकिन दाऊद इस बात को कबूल करने के काबिल हुआ। अपने ज़बूरों में मैं जवान था लेकिन अब मैं बूढ़ा हूं लेकिन मैंने सादक को कभी बेकस नहीं देखा या उसके बच्चों को रोटी मांगते नहीं देखा। खुदा कभी अपने लोगों को नहीं भूलता। बाज़ औक़ात एक बार फिर आप उलझन का शिकार हो सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं खुदा को महसूस नहीं करता हूं और ना ही उसके मसा को महसूस करता हूं, लेकिन याद रखें कि आप सिर्फ खुदा की मौजूदगी को खुदा के कलाम के मसा की बदौलत महसूस कर सकते हैं। उन बातों का मुताला करें जो फरमाता है, मैं खुदा के मसा में उसी तरह चलता हूं आज भी जिस दिन मैं पहली दफा निजात याफ्ता हुआ था। यही मेरी ख्वाहिश है। यह जबरदस्त है, यह जबरदस्त है। लेकिन मैं ऐसी जगह पर आकर तस्लीम करता हूं कि बतौर एक संजीदा मसीही के, अगर आज आप नहीं सुनते हैं, आप कल भी नहीं सुनते थे। आखिरी बार उसने आपसे क्या कहा था जब आपने उसकी बात सुनी थी? ऐसा करना जारी रखें। जब वो आपसे कुछ अलग करने को कहता है तो फिर वो आपके साथ हम कलाम होता है। आमीन। खुदा की तमजीद हो। वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। क्या आप आज मेरे साथ अपने सरों को झुकाएंगे? ऐ बाप, हम आज के दिन तेरी भलाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम उन कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो मसीह यस्सु में हमारे पास है। ऐ बाप, तू हमसे कभी जुदा नहीं होता, बेशक हमने खता ही क्यों ना की हो। ऐ बाप, तू हमसे शर्मिंदा नहीं होता जब हम खता करते हैं। सलीब के पास आ जाएं यस्सु के लहू की कुर्बानी की बदौलत। ऐ बाप, तू हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे और हमें पाकीज़ की अता कर दे। ऐ खुदा, तू कभी हमसे दूर नहीं जाता, हमें चुन ले, उठा ले, हमारी हौसला अफजाई कर। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आए मिलकर खुदा के हज़ूर चले, आए मिलकर खुदा से मांगे। ऐ बाप, तू हमें कभी नहीं भूलता, तूने हमें बड़े कीमती वादे अता किए हैं। ऐ खुदावन, तू हमसे दस्तबरदार नहीं होता और ना ही हमें तरक करता है। ऐ खुदावन, तू हमें नहीं छोड़ता है, तू हमारे साथ चलता है, तू हमारा खुदा है, तू हमें अपनी कौम बनाता है। ऐ खुदावन, हत्ता कि इस दुनिया के आखिर तक भी तू हमारे साथ रहता है, तू हमारी रहनुमाई कर। ऐ खुदा, तू हमारा मखलसी देने वाला है। ऐ बाप, हम तेरी तरफ देखते हैं। ऐ बाप, हमें अपने कीमती वादे अता कर। हमारी आजमाइश के वक्त में हमारे पास बचाने वाला है, निजात दहिंदा है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। आए मिलकर खुदा का शुक्र अदा करें उन वादों के लिए जो वो हमें बख्श चुका है। खुदा यस्सु मसीह आप सबको बरकत दे।